یہ اس دن ہم جو یہ جمعہ جو گیا ہے F64 میں اپنا محمدیہ مسجد میں دانیال صاحب سے ملاقات ہوئی، تو ان کا کہنا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ نو مسلم ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے ان پر 2 حملے ہو چکے ہیں ان کے اپنوں کی طرف سے۔ تو میں نے یہ بات جو ہے آگے بھی چلائی، اور جو HRCP اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سابقہ سینیٹر ہیں ان تک بھی بات پہنچائی۔ لیکن اب ان کا کیا کہنا ہے ذرا یہ بھی سن لیں ڈیٹیل میں، آج میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنوں سے کی کیا مراد تھی۔ جی دانیال صاحب بتائیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ میں نے یہ آپ سے کہا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بڑے معاملات آتے ہیں، بندہ اپنوں سے کٹ جاتا ہے، اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ مجھ پر مجھے جان سے مارنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، تو لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ آپ نے کہا تھا کہ میرے اپنوں کی طرف سے، تو اپنوں سے کیا مراد؟ جی جب آپ نے مجھے یہ پوچھا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کچھ اپنے ہی تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، تو اپنوں سے مراد میں تو یہ نہیں ہے۔ جو آپ مدرسے میں کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے گھر میں بھی موجود تھا، جمعہ آپ نے بھی پڑھا، اپنوں سے یہ مراد کہ پہلے تو آپ مطلب مسیحی عیسائی تھے، تو آپ کے اوپر جو آپ کے اپنے تھے سابقہ، انہوں نے حملہ کیا تھا؟ نہیں وہ اپنے جو سابقہ تھے وہ تو مسیحی ہو جاتے ہیں، وہ میں نے ان اپنوں کا آپ کو اگر کہا ہوگا تو وہ نہیں تھے اپنے، میرے خاندان کے لوگ، میرے رشتہ دار، میرے خاندان کے لوگ۔ تو ہوا یوں تھا کہ اسلام میں آنے کے بعد، اسلام قبول کرنے، اس وقت تک میں نے شادی نہیں کی تھی، میں ایک مذہبی رہنمائی میں پیشوا کرسچنوں کا پریچر جو ہوتا ہے، بائبل پریچر کی حیثیت تھی میری۔ لوگ میرے سامنے جماعت بن کے بیٹھتے تھے، میرے خاندان والے، باہر کے لوگ، جب بھی کبھی کہیں مذہبی پروگرام کے باہر بھی جاتا تھا تو بائبل پڑھنے کی جب باری آتی تھی تو مجھے دی جاتی تھی، کیونکہ میرے کمیونیکیشن سکلز تھے، پڑھائی لکھائی میں ذرا ٹھیک تھا، میرا رجحان بہت زیادہ مذہبی تھا، تو دعا گو بندہ تھا میں، دعا نماز والا، اس لیے بائبل پریچنگ بہت اچھی تھی میری، تو لوگ پھر مجھے ہی پریفر کرتے تھے بائبل پڑھنے کے لیے اور اس کو تشریح کرنے کے لیے۔ یہ کون سے سن میں ہوئے آپ مسلمان؟ 2003 میں۔ اس وقت میں مینیجر تھا ایک کمپنی میں، بلو ایریا میں، جب میں نے اسلام قبول کیا۔ جولی ڈینیل میرا نام ہوتا تھا، تو میں نے جب اسلام قبول کیا اپنی مرضی سے، نہ میں نے کسی کو دیکھ کے مسلمان ہوں، نہ میں کسی کے کہنے سے مسلمان ہوں، کوئی دباؤ، کوئی کسی کی طرف سے؟ نہیں، کسی نے مجھے کہا ہی نہیں مسلمان ہونے کے لیے، میں نے خود سرچ کیا اسلام کو۔ میں مذہبی چونکہ رہنما 3 آسمانی کتابوں کا میں پریچر رہا ہوں، تو میں نے کچھ چیزیں گین کی۔ میں سمجھتا تھا کہ یار اسلام کو جب میں نے اصل میں 8ویں تک میں کرسچن اسکولوں میں پڑھا ہوں، پیرشز میں مسیحی تعلیم نہیں پڑھتا رہا، اسلامیات پڑھی کوئی نہیں، لیکن جب میں نے 9ویں 10ویں میں داخلہ لیا تو ادھر اسلامیات میرا سبجیکٹ تھا، ادھر جب میں نے اسلامیات پڑھی تو اس میں سورہ کوثر جو ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو میں ترجمے سے، کیونکہ میری عادت تھی میں جو بھی کوئی عربی کی صورت یا آیت ہوتی تھی میں اس کی اردو لازمی دیکھتا تھا، تو چونکہ میں پہلی 3 آسمانی کتابوں کا مبلغ رہا ہوں تو میری سوری ویسے آپ کی بات تھوڑی رہی، یہ سورہ کوثر نہیں تھی، یہ قل هو اللہ احد جو ہے سورہ سمد، سورہ اخلاص کہلاتی ہے۔ سورہ اخلاص، جی سورہ اخلاص جب میں نے ترجمے کے ساتھ دیکھی، کچھ اور میں نے چیزیں دیکھی، تو اس میں پھر جو ہے بڑا متاثر ہوا کہ اللہ ایک ہیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، تو کیونکہ واحد بات ہے کہ لازمی بات ہے کہ اللہ تو نور ہے، ان کا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے، لیکن اس میں جب میں نے یہ چیزیں پڑھی اور میں نے اسلامیات کو پڑھا تو میں کافی متاثر ہوا۔ اور دوسرا ادھر کچھ چیزیں ایسی چل رہی تھی، ایک بشپ تھے، بشپ صاحب کے ساتھ میری 1-2 بحثیں ہوئی تھی جس میں میرا دل ٹوٹا تھا، کچھ اور دیگر معاملات، چرچ میں جب جاتے تھے لیڈی جینٹ سارے بیچ میں اندر ہی بیٹھ کے عبادت تھی، تو مجھے ماحول اچھا نہیں لگتا تھا، جبکہ میں نے مسجد میں یہ دیکھا کہ عورت کوئی نہیں ہوتی نماز کے لیے،
نہ جوتے پہن کے جانا، اور رکوع اور سجدہ اور یہ وہ ادھر نہیں تھی یہ چیزیں. تو مجھے یہ اچھا لگا سارا. پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات دیکھی، مبارک زندگی کو دیکھا، میں بڑا متاثر ہوا. تو میں نے پھر اپنے ایک دوست کو کہا یار میں نے اسلام، انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ. تو میں نے کہا کہ یار میں تو ارادہ کیے ہوں کرواؤ. وہ مانے نا، یہ کہ ہم تو کوئی اپنے مذہب نہیں چھوڑتا. میں نے ایک ہی بار کہا یار، میں نے کہا میرا پہلے سے ارادہ تھا. اصل میں اسلام قبول کرنے، کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے میں 2 سال تک چرچ نہیں گیا. میں نے چرچ جانا چھوڑ دیا تھا. تو نماز میں نے سیکھ لی تھی. کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی میں سرچ کر چکا تھا کہ نماز کیا ہوتی ہے اسلام میں. ثنا، سورہ فاتحہ اور اتحیات للہ اور درود شریف، یہ سب کا مجھے اردو ترجمے سے پتا تھا. تو میں نے سیکھ لی تھی نماز. تو میں نے پھر جب اسلام قبول کیا، لال مسجد مجھے لے گئے، مولانا عبدالعزیز صاحب کے ہاتھ پہ مجھے کلمہ پڑھایا انہوں نے 3-4 گاڑیوں میں گئے. تو میں اس وقت ایک کمپنی میں مینیجر تھا بلو ایریا میں، رہائش بھی میری ادھر ہی تھی. تو بعد میں پھر میں ایک سروزہ بھی کر کے آیا، رائیونڈ میں گیا، ایک سروزہ لگا کر آیا. پھر 2005 میں الحرم سٹی میں چیکنگ آفیسر کی ڈیوٹی پہ بھی رہا ہوں. پھر میں نے جناب ایک 10 دن کا اشرا بھی لگا کر آیا. میں یہ ذکریہ مسجد سے میری تشکیل ہوئی تھی وہاں، ذکریہ مسجد سے باغ اور مظفر آباد. جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو اس کے بعد میں وہاں 10 دن کا اشرا بھی لگا کر آیا تبلیغی جماعت کے ساتھ. تو اصل میں میری شخصیت کچھ ایسی تھی اور میرے خاندان کے سب لوگ بڑا مجھے پیار کرتے تھے، بڑا پسند کرتے تھے. چلیے یہ تو ہو گئی آپ کی اسلام قبول کرنے والی بات نا. آپ یہ بتائیں کہ وہ جو آپ نے مدرسے میں کہا کہ آپ پہ 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے. حملہ یوں کہ میں نے شادی نہیں کی تھی پہلے. تو جب میں مسلمان ہو گیا تو میں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو تب بھی میرا ارادہ نہیں تھا شادی کرنے کا، لیکن پھر مجھے ضرورت پڑ گئی کہ میں نے ایک ادارہ قائم کر دیا. لوگوں نے کہا فلائی کام کر رہے ہیں اتنی مدد لوگوں کی، تو آپ ادارہ قائم کر لیں. لوگ اسلام میں بھی آ رہے ہیں، ان کو مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. چلو آپ پہلے کرسچن رہے ہو، آپ کو زیادہ پتہ ہوتے ہیں سارے معاملات. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر میں نے شادی کا ارادہ بنایا. تو پھر میں نے 48 سال کی عمر تھی جب میں نے پہلا نکاح کیا. بلکہ پہلا کیا، آخری ایک ہی نکاح کیا میں نے شادی کر لی. وہ ایک بیوہ خاتون تھی، انہوں نے بھی اپنے 7 بچوں کے ساتھ 6 بیٹیاں اور ایک بیٹے کے ساتھ مسیحیت سے اسلام قبول کیا. تو ان سے میری بائی چانس ملاقات ہوئی. اسکول میں ایک بچی داخل کرنے گیا تھا میں اپنی ٹیوشن اکیڈمی کی، اس وقت میں نے شادی نہیں کی تھی. تو وہاں ان سے وہاں کی وائس پرنسپل میڈم کے تھرو میری ملاقات ہوئی. اور پھر میں ان کی سپورٹ کر رہا تھا ان کے شناختی کارڈ وغیرہ بنوانے میں، بھاگ دوڑ میں. تو پھر شادی کا ارادہ ان سے بن گیا. اکیلی تھی، ان کی 6 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا. بیٹا چھوٹا تھا 3 سال کا، بیٹیاں 4 جوان تھیں. 2 چھوٹی بھی جو تھی، ایک 11 سال کی تھی، ایک 9 سال کی تھی. تو بیوہ تھیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے بیٹیوں کی اب شادیاں بھی کرنی ہیں اور بڑی بھاگ دوڑ کرنی ہے، تو میں اکیلی عورت ذات ہوں. تو حملے کا اس سے کیا واسطہ؟ وہ یہ ہے کہ پھر میں نے ان سے جب نکاح کیا تو نکاح کرنے کے بعد پھر میں انہی کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا. ان کا اپنا ذاتی گھر بھی تھا ضیاء مسجد میں، ڈبل سٹوری کا. تو میں نے پھر جب ان سے نکاح کیا تو ان کی بیٹیاں وغیرہ ایگری نہیں تھی اس بات پہ، کیونکہ ان کی کچھ معاملات تھے ان کے، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا. تو بس یہ جو ان کی بیٹیاں اور داماد تھے، انہوں نے میرے لیے، داماد اس وقت نہیں تھے، بیٹیوں نے شادیاں نہیں کی تھی، ایک نہیں کی تھی، باقیوں نے نہیں کی تھی. تو میں نے جب ان سے نکاح کیا تو ان کی جوان بیٹیوں کو میں نے یہ کہا کہ بیٹا ابھی آپ کی امی سے میں نے نکاح کر لیا. وہ ڈیوٹی پہ گئی تھی محکمہ موسمیات میں، تو ان کی پینشن بھی لگی ہوئی تھی. تو آپ لوگوں نے ابھی یہ کرنا ہے کہ، تو میں نے ان سے لڑکیوں سے یہ کہا کہ بیٹا دیکھیں آپ لوگوں نے اب اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے آپ کی امی سے نکاح کیا ہے، اب میں ایک طرح سے آپ کا والد ہوں. اور آپ نے کوئی بھی، ایک بیٹی نے ان کی مرضی سے شادی کر لی تھی اپنی مرضی سے. تو میں نے ان کو کہا تھا آپ نے ایسا کام نہیں کرنا، آپ نے جو بھی کوئی لڑکا پسند ہو مجھے بتانا، میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا. تو انہوں نے مذاق سمجھا. بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ جی انکل میں فلاں لڑکے کو پسند کرتی ہوں، دوسری نے کہا میں فلاں کو پسند کرتی ہوں، تازہ پہلے شروع میں. تو میں نے ان لڑکوں سے بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے ان سے شادی نہیں کرنی. یہ کہتی تھی کرنی ہے. بعد میں کچھ دیگر معاملات بنے تو انہوں نے کہا جی انکل آپ نے ہمارے ذاتی معاملات میں نہیں آنا، آپ نے امی سے نکاح کیا ہے، ہمارے ذاتی معاملات میں نہیں آنا.
میں نے کہا نہیں بیٹا، میں نے آپ کی امی سے نکاح کیا، میری آپ بیٹیاں ہو تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے میرا گریبان پکڑنا، میرا اس سے حساب لینا ہے کہ شادی کی تھی، کیا تربیت کی ہے بچوں کی. تو میں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے امی کے ساتھ ہی رہے، بس ہمارے انٹرفیئر. انہوں نے موبائل رکھے ہوئے تھے، لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کرنی، باہر آنا جانا، تو میں یہ چیزیں پسند نہیں کرتا، میں مذہبی سا بندہ تھا. بعد میں انہوں نے کچھ ناراضگی ہوگی، یہ بڑی والی لڑکی جو ہے چھوٹی لڑکیوں کو لے گی 7-5 سال، یہ ماں سے الگ رہے، یہ اکیلے کے کمرے شمرے لے کے رہتے رہے، پینشن بھی ساتھ ہی لے گئی، میں نے اس کے نام کر دی ہوئی تھی بڑی بہن کے، لیکن کی پھوپھی معذور ہے، 2 پینشنیں تھیں وہ بھی لے کے چلی گئی ہیں تو بغیر اس کے. اور بعد میں پھر یہ 5 سال الگ بھی رہی ہیں ہم سے. تو بعد میں 5 سال بعد انہوں نے کی شادیاں کر لی تھی دونوں نے ہمارے غیر موجودگی میں، دونوں لڑکیوں نے. تو بعد میں انہوں نے جب یہ اس کے شوہر دبئی میں تھا، اس کے سسرال والوں نے کہا کہ تو پھر انہوں نے بچے ہمارے والے کر دیے 5 سال بعد، چھوٹی بچیاں لے کے جوان کر کے دی. تو ہم نے ان کو یہ کہا، میں نے پھر بھی لے لی بچیاں، میں نے کہا چلو ایک بڑی بیٹی تھی، 2 ساری تقریباً 4 بڑی ہو گئی ہوئی تھی. بھائی جو ہمارے پاس تھا، بیٹا ہمارے پاس ہی تھا، یہ ساری لڑکیاں گئی ہوئی تھی اپنی پھوپھی کو لے کے معذور کو. تو آپ کو یعنی ان سے خطرہ تھا، انہوں میں سے کسی انہوں نے پھر مجھے جو ہے بڑی سازشیں چلی. ایس پی صاحب کے پاس مجھے جانا پڑا، مجھے کھنہ تھانے میں کافی سارے معاملات کرنے پڑے ان کے. ایس پی یعنی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کچھ ہوا آپ کے ان رشتہ داروں نے کیا، اپنوں نے. تو اچھا اپنوں نے یہ اپنے جو تھے یہ مسلمان تھے، اچھا، اور یعنی کسی مسیحی نہیں بس اتنا بس ٹھیک ہے. اچھا یہ ناظرین، یہ محمد دانیال صاحب کی روداد تھی. یہ ایک نو مسلم ہے، ان کا ادارہ ہے مسیحا ویلفیئر ٹرسٹ، وہ بھی یہ چلا رہے ہیں. تو نہیں چلا نہیں رہے، میں پہلے چلا رہا تھا، لیکن یہ 1 سال کے لیے بعد یہ پھر رینیو کروانا تھا. لیکن وہ جو ہمارے کمشنر صاحب پتہ نہیں ابھی بھی ہیں یا تھے، محمد علی صاحب، میں جب رینیو کروانے گیا تو سٹاف نے بتایا جی ابھی 1 لاکھ روپے فیس رکھ دی ہے صاحب نے. تو میں نے کہا اچھا چلو، پہلے تو فیس نہیں تھی. تو میں نے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کیا صاحب نے، اب خیال آ گیا آپ لوگوں کو. کیونکہ جناب حالانکہ حیرت کی بات یہ، لوگ مجھے یہ کہتے تھے دانیال صاحب آپ کو پریشان ہونا چاہیے، آپ خوش ہو رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپے فیس رکھ دیے. بھئی وہ اس لیے نا کہ میں اصول والا بندہ، میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں قانونی بندہ ہوں. لوگ اینٹ اٹھاتے ہیں، ادارہ نکلتا ہے، ایم ہی لوگ ادارے بنائے جا رہے تھے، 1 روپیہ بھی نہیں لگتا تھا، فری بنائے جا رہے. ایک صاحب تھے نا، قاری تھے، حافظ قرآن بھی تھے، اور انہوں نے کال سینٹر بنایا ہوا تھا. ایک دن وہ ہنس رہے پراپرٹی کا، مجھے کہنے لگے یار دانیال صاحب یہ میرا پراپرٹی کا آفس بھی نہیں چل رہا. اصل میں خود بھی پہلے اداروں کے بہت خلاف تھا. تو یار میں بھی سوچ رہا ہوں میں بھی ادارہ بنا لوں. میں نے کہا یار ادارہ کیسے بناؤ گے؟ کہتے سنا ہے اس میں بڑے فنڈز آتے ہیں، پیسہ. تو میں نے کہا پیسہ کمانے کے لیے ادارہ بنا رہے ہو؟ کہتے تو اور کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کمشنر صاحب نے ٹھیک ہے جو بندہ منہ اٹھاتا ہے ادارہ بنا لیتا ہے. اچھا کیا ہے 1 لاکھ روپے فیس رکھی ہے، چاہے میرا رینیو نہیں ہوا، مجھے خوشی ہے اس بات کی. میں محمد علی صاحب سے، کمشنر صاحب سے بڑا خوش ہوں، انہوں نے یہ اچھا قدم اٹھایا ہے. بلکہ بھاری فیس ہونی چاہیے تاکہ جو لوگوں نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے 1-2 لاکھ دے کے رینیو کروا لے، رجسٹر کروا لے، تو وہ ادارہ کیا چلائیں گے؟ وہ کیا غریبوں کی مدد کریں گے؟ پیسے والے لوگوں کا کام ہے ادارے چلانا. میرا تو شوق تھا، مجھے ضرورت تھی، چلو میں نے جتنا عرصہ کرنا تھا، مجھے اس کا کوئی غم و ملال نہیں ہے. کمشنر صاحب نے بہت اچھا کیا ہے، فیس رکھی ہے. اس وقت میں دیکھیں کیا پیغام دینا چاہیں گے ان 9 مسلموں کے لیے؟ اب آپ اپنے ادارے کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ ادارے میں جی آپ میں کے نے ساتھ؟ ابھی ادارہ فی الحال تو میں نے روکا ہوا ہے، لیکن میں نے اس کو ختم نہیں کیا ہے. میں نے آپ کی رینیول فیس کا مسئلہ ہے؟ نہیں رینیول فیس کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے ابھی، کیونکہ میرے جو ممبر تھے نا، وہ فیملی جو میں نے بنائی تھی وہ بے وفا نکلے. صحیح ہے. اس کے لیے ٹیم چاہیے نا، میں اب دوبارہ ٹیم بناؤں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ نے مجھے زندگی دے دی، مجھے زہر دیا گیا کھانے پینے کی چیزوں میں. صحیح ہے. کوئی برگر میں، چائے میں، کھانے میں، اندر کے لوگوں نے، باہر کا تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ابھی میری ان سے علیحدگی بھی ہو گئی ہے. تو ناظرین یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ دانیال صاحب کو کرسچنوں نے زہر نہیں دیا، کرسچنوں نے زہر نہیں دیا. حالانکہ یہ ایک تھوڑا کمیونیکیشن گیپ تھا. اب جو ہے جو شخص دانیال صاحب سے ملنا چاہے یا ان سے رابطہ کرنا ہے، اپنا رابطہ میرا خاص پیغام یہ ہے جی، مسیحی کمیونٹیز کے لیے. ہمارے عبدالمالک صاحب نے اپنے سوال میں آپ لوگوں سے کہا، جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے ان کو بلایا. میں نے کہا نہیں عبدالمالک صاحب تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے.
میں بہت سے مسیحی لوگ میں جانتا ہوں بہت اچھے ہوتے ہیں، اور میری بھی مسیحیوں کے ساتھ ابھی تک بڑی اچھی دوستی ہے. میرے جتنے بھی جان پہچان والے مسیحی لوگ ہیں میری ابھی تک بہت عزت کرتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. ان میں سے کبھی کسی نے کوئی کوشش نہیں کی میرے پہ حملہ کرنے کی یا کچھ کرنے کی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے سارے مسیحی لوگوں سے میری بڑی اچھی دوستی ہے، میری رشتہ دار بھی ہیں. ابھی اصل بات یہ ہے میرا جو ابھی میں نے ادارہ رینیو کروانا ہے SCCP سے، صحیح. رینیو نہیں، نئے سرے سے رجسٹرڈ کروانا ہے. اب میں SCCP سے کرواؤں گا کیونکہ ادھر سے سالانہ فیس بھی کوئی نہیں ہے، اور آپ پورے پاکستان میں بھی کام کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. کوئی پیغام دینا چاہیں؟ کوئی پیغام؟ اور پیغام، کوئی آپ کی کوئی مسئلہ ہو؟ ہاں جی، مسئلے تو بہت ہیں. ابھی میں بہت زیادہ کرائسس میں ہوں. جن سے میں نے نکاح کیا تھا ان کی سب سے بڑی بیٹی فوت ہو گئی تھی. اس کے ابھی بیٹی جو بچی 1 مہینے کی تھی جب وہ فوت ہو گئی، تو وہ میں پال رہا ہوں تب سے 7 سال ہو گئے وہ میرے پاس ہے. زینب وہ بھی بیمار تھی، اس کا ایک بھائی بھی، کیونکہ داماد خود بھی بیمار رہا ہے، ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. اس نے دوسری شادی کی تھی بچوں کی خاطر، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور وہ ابھی بچے جو ہیں وہ الگ ہیں. اور ناظرین، جو لب لباب اس کا جو سینٹرل آئیڈیا نکلتا ہے کہ دانیال صاحب جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد ایک ادارہ بھی انہوں نے رن کیا، لیکن اب وہ جو ہے کچھ کرائسس میں ہیں. تو جو شخص سے ملنا چاہیں اپنا واٹس ایپ نمبر بتا دیجیے گا. جی، مجھے آپ ساتھیوں کے مالی تعاون کی ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں بیمار بھی رہا، مجھے کھانے پینے میں زہریلی چیزیں، میرا علاج بھی چل رہا ہے، اور میں آگے مزید کام کرنا چاہتا ہوں. نیا مسلمان کے نام سے میرا پروجیکٹ چل رہا ہے. جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور یا کیا ہوا ہے، ان کو کچھ مسائل ہوں، دینی کتابیں چاہیے، شناختی کارڈ نادرا سے بنوانا ہے، کوئی رہائش کا مسئلہ ہے، کوئی دینی تعلیمات کا مسئلہ ہے، تو میں ان کے دل و جان سے مدد کرتا ہوں، ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرتا ہوں، اور ان کے جتنا بھی کام آنا وہ میں کرتا ہوں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے فراڈ بنایا ہوا ہے، سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں لوگوں سے، اسلام قبول کرنے کا سرٹیفکیٹ، پیسے کماتے ہیں. ایسا بھی ہو رہا ہے، میں نے بہت سے کیسز پکڑے ہیں. تو کبھی بھی کوئی نو مسلم بندہ آپ تک آئے، آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں، اور اس شخص کی مدد کرنے سے پہلے آپ میرے سے رابطہ کریں. میرے ہاتھ پہ یہ کیس دیں، میں اس کی پوری ویریفیکیشن کروں گا، سارا دیکھوں گا. اگر وہ سالڈ کیس ہوگا تو میرے اور بھی دوست ہیں، کوئی مدرسے میں داخل کرنا ہے، کوئی شناختی کارڈ، ہم اس کی مدد کریں گے. لیکن اگر کوئی فراڈ ہوگا تو ہم اس کو منع کریں گے کہ ایسا نہیں کرو، فراڈ بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں. تو میرا جو موبائل نمبر اور واٹس ایپ اور نمبر ہے، اور ایزی پیسہ بھی نمبر یہی ہے 0312523923 0312 5239 یہ میرا نمبر ہے. واٹس ایپ بھی، موبائل بھی، اور ایزی پیسے کا بھی. تو مجھے تعاون کی بہت ضرورت ہے، اگر ہو سکے تو ضرور اس میں میری مدد کریں. تھینک یو ویری مچ.